یہ بتائیے گا کہ بار بار جو ہے وہ کابینہ کا اجلاس آگے لے کے جا رہے ہیں سر، معذرت کے ساتھ نون لیگ کے ہمارے ساتھ رہنما ہیں، کبھی سینٹ کا اجلاس آگے لے جایا جا رہا ہے، کبھی تیاری کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ تیاری نہیں ہے. تو سر اگر تیاری نہیں ہے، نمبرز پورے نہیں ہیں بٹ صاحب، تو سر پھر اتنی جلدی کیوں ہے حکومت کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ تو آپ کو خوش ہونا چاہیے. جمہوریت میں یہی ہوتا ہے کہ سب کو ساتھ لے کے چلا جائے. جن لوگوں کے تحفظات ہیں جماعتوں کے، وہ ان کے تحفظات بھی دور کیے جائیں. تو اس کو تو آپ اپریشیٹ کریں کہ ایک جمہوری طریقہ یہی ہے کہ ہر سیاسی جماعت کو اگر ان کی کچھ چیز کسی پہ اعتراض ہے تو اس کو دور کیا جائے. تو اس لیے یہ دیر ہو رہی ہے، اس کی اور کوئی وجہ نہیں. اور حکومت چاہتی ہے کہ سب کے کنسنسس ہے یہ چیز، اگر بل پاس ہو تو وہ ایک اچھا کہتے ہیں کہ یہی طریقہ ہوتا ہے جمہوریت میں کہ سب جماعتوں کو راضی کیا جاتا ہے. اس لیے اس طرح دیر ہو رہی ہے، اس کی اور کوئی وجہ نہیں ہے. اچھا، لیکن یہاں پہ الزام لگ رہے ہیں کہ لوگوں کو اغوا کیا جا رہا ہے. بٹ صاحب، مینگل صاحب نے کہا، مولانا صاحب خود کہہ رہے ہیں، پی ٹی آئی کہتی ہے کہ لوگوں کو اغوا کیا جا رہا ہے. ایسے مینج کر رہے ہیں سر پھر آپ اس ترمیم کو منظور کروانا؟ یہ تو آپ میڈیا والے بہتر سمجھتے ہیں. جب کسی کو اغوا کیا جاتا ہے تو وہ سب کے سامنے آ جاتا ہے. اس طرح کی کوئی بات نہیں. تو پی ٹی آئی کا تو کام ہی الزام تراشی کرنا ہے. باقی جن کا نام لیا جا رہا ہے، آپ کہتے ہیں جی کہ وہ اب کسی کو اغوا کیا جاتا ہے، ہمارے پاس ایسی کوئی خبر نہیں ہے تو بتائیں. اور کسی کو اغوا نہیں کیا گیا، نہ کوئی اس طرح کی بات ہے. تو اگر کوئی چیز ہے تو سامنے لائی جائے. یہ وہ وقت تو نہیں ہے نا جب عمران خان جب وہ ایک رجیم تھا تو اس میں فیض اور باجوہ اور وہ کیا کرتے تھے، وہ بندے کو خود ہی وہ عمران کہتا تھا میں نے تو سب کو بلا لیا ہے، آرمی چیف کو کہہ دیا ہے. تو آپ تو یہ اچھی بات ہے کہ جمہوریت میں اس طرح نہیں ہو رہا اور کوئی اغوا نہیں، کچھ طرح کی بات ہے نہیں. اگر ہے تو سامنے لائی جائے. اچھا بٹ صاحب دیکھیں، یہ سوال یہ ہے کہ نمبرز آپ کیسے پورے کریں گے؟ کیونکہ ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ ہم غیر جمہوری طریقوں کی طرف جانا نہیں چاہتے. ٹھیک ہے، تو پھر یہ بتائیں آپ کو غیر جمہوری طریقوں کی طرف بلا کون رہا ہے؟ نہیں دیکھیں، وہ یہ بات کر رہے تھے کہ اگر دیکھیں دو چاہیے، اکثریت ہوتی ہے تو کوئی آئینی ترمیم ہوتی ہے وہ پاس ہوتی ہے. وہ نمبرز وہ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس اگر ایسا ہوتا تو مولانا صاحب کے ساتھ جب 3 ہفتے پہلے بات ہوئی تھی، مولانا صاحب نے مسودہ پڑھا، انہوں نے کچھ چیزوں پہ اعتراض کیا تو اس کے لیے کہا کہ ٹھیک ہے جلدی نہیں ہے، یہ 2 ہفتے گزر گئے، 3 ہفتے. اگر اس طرح کا کوئی کام ہوتا ہے، نمبرز ہمارے پاس پورے ہیں. یہ میں بتا دوں آپ کو کہ یہ جو ہے نا پارلیمنٹ کی سپریمیسی، اس کو قائم رہنا چاہیے اور قائم رہے گی. اس پارلیمنٹ کی سپریمیسی کے لیے ہمیں سر دیکھیں، آپ پہ تو یہ الزام لگ رہا ہے نا کہ آپ بیسیکلی یہ سب کچھ عدلیہ کو مینج کرنا چاہ رہے ہیں. یہ سب کچھ آپ کر ہی اس لیے رہے ہیں. جنگ کی خبر تھی یہاں پہ، انہوں نے کہا کہ جسٹس یحییٰ آفریدی کو آپ چیف جسٹس بنانا چاہتے. تو یہ بتائیے گا سر کہ آپ کو جسٹس منیب اختر یا جسٹس منصور علی شاہ یہ آپ کو قبول نہیں ہے؟ نہیں دیکھیں، یہ ایک آئینی ترمیم، اس میں 3 ججز ہوں گے. 3 میں سے دیکھیں سپریم کورٹ کے سارے ججز جو ہیں وہ سینئر ہیں. جب وہ سپریم کورٹ میں پہنچ جاتے ہیں تو اگر ان میں سے 3 ججز میں سے کسی ایک کو اگر چیف جسٹس بنایا جائے گا تو اس میں کوئی اعتراض نہیں. ایک باقاعدہ کمیٹی بنے گی، اس میں یہ بات ہوگی. اب یہ چیز آپ دیکھیں نا، پھر وہ حالات پیدا کر لیں جب ثاقب نثار تھا، فیض اپنا وہ آصف سعید کھوسا تھا اور وہ باقی ججز کیا کرتے تھے، اچھے بھلے چلتے. ملک کو 2018 میں ثاقب نثار نے اپنی مرضی کی، اپنی مرضی کا بینچ بنایا اور بٹھا کے چلتا ملک کو اس نے آج کدھر پہنچا دیا. یہ وہی سب کچھ ہے. اگر اس وقت یہ کام نہ ہوتا تو ملک آج ماشاءاللہ کسی بات یہ ہے، خواجہ آصف کہتے ہیں کہ انہیں خدشہ ہے کہ کہیں الیکشن کا آڈٹ نہ ہو جائے. تو کیا یہ وجہ ہے کہ آپ کو جسٹس منیب اختر قبول نہیں ہے، جسٹس منصور علی شاہ قبول نہیں ہے؟ نہیں دیکھیں نا، یہی تو باتیں ہیں نا کہ ججز نہ میرا ہے. جو چیف جسٹس ہوتا ہے وہ پاکستان کا، عوام کا، وہ تو انصاف دیتا ہے. تو یہ چیز ہے کہ یہ میرا جج ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور نہ ہمیں کسی چیز کا کوئی ڈر ہے کہ کوئی اس کا وہ کوئی جو الیکشن ہوا اس کے بارے میں ہوگا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں لوگوں کو انصاف ملے. جو 60-70 ہزار کیس سپریم کورٹ میں پڑے ہیں کہ ان کو، عوام کو چاہیے انصاف. 20-25 سال سے کیس نکلتا نہیں ہے. اور جب کوئی یہ اس طرح کا کوئی آئینی طریقہ یا کوئی ہو جاتا ہے کہ کوئی بل پاس اسمبلی میں ہوا ہے، جب وہ سپریم کورٹ میں چلے جاتے
اچھا بٹ صاحب یہ بتائیے، بلاول بھٹو صاحب کہتے ہیں کہ سیاستدانوں کے پاس یہ آخری موقع ہے، ایسی بات وہ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ تو آپ کے اتحادی ہیں، تو ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ اور وہ کہتے ہیں کہ جی وہ اونٹ اگر بیٹھ جائے تو بہتر ہے، یہ فاروق ستار صاحب نے کہا تھا نا کہ اونٹ اگر بیٹھ جائے کسی کربٹ تو بہتر ہے، ورنہ اونٹ خیمہ پھاڑ دے گا. یہ کیا ہے سر؟ دیکھیں آپ مجھے بتائیں نا، آپ پچھلے چیزیں دیکھ لیں کہ جب یہ بندیال صاحب نے پنجاب میں وزیر اعلیٰ کو اٹھا کے دوسرے کو بنا دیا، ثاقب نثار نے چلتا ملک ایک عوام کا جو منتخب وزیر اعظم تھا ان کو کس چیز پہ نکال دیا؟ وہ جی آپ کا پاناما چلا کچھ یا کاموں پہ نکال دیا. پھر وہ ججز کی باتیں یاد کریں، ثاقب نثار کہتا تھا میں 3-4 MP تو ویسے اڑا کے رکھ دوں گا. تو اگر دیکھیں نا، عدالتیں اپنا کام کریں اور جو اسمبلی ہے وہ اپنا کام کرے. اب سارے کام تو یہ نہیں ہو سکتا نا کہ اب عدالت اپنا کام کر رہی اور کوئی بندہ چلا جائے جی اسمبلی میں یہ بل پاس ہوا ہے تو سب جو سارے ججز ہیں وہ کام چھوڑ کے ادھر آ جائے اور یہ اس پہ ٹائم ویسٹ ہو. تو اس کے لیے آئینی عدالت بن جائے گی، وہ یہ کام کریں گے اور باقی جو ججز ہیں وہ کام کریں گے. اور اس کے لیے ایک جوڈیشل کمیشن بن رہا ہے جس کے 2 کوئی MNA ہوں گے اور 2 سینیٹر ہوں گے، ایک اپوزیشن کا ہوگا ایک حکومت کا ہوگا، باقی چیف جسٹس ہوں گے ان کے ساتھ اور ججز ہوں گے. تو وہ سارے جب وہ بیٹھیں گے تو فیصلہ ہو جائے گا، تو ایک جوڈیشل جو ایک اچھا فیصلہ کرے گا. لیکن یہ بات تو نہیں ہونی چاہیے نا جی کہ جس کا جو دل چاہے وہ اٹھا کے اسمبلی کو ختم کر دے، MNA کو اڑا دے. ہم یہ باتیں اس لیے کریں کہ یہ عدالت کی جو ہے نا اپنے کام اس میں رہے. اور باقی اگر ایسی کوئی بات ہے تو پھر میرا خیال ہے پارلیمنٹ ختم کر دیتے ہیں تو سارا کام سپریم کورٹ ہی کرے. ہم تو سپریم کورٹ کی بہتری کے لیے کر رہے ہیں کہ وہ اپنا کام کریں، عوام کو جو وہ انصاف دیں اور پارلیمنٹ اپنا کام کرے. ٹھیک ہے ناصر بٹ صاحب، بہت بہت شکریہ. آپ پروگرام میں تشریف لائے. ناظرین، شہر اقتدار میں 26ویں آئینی ترمیم پر ہنگامہ بپا، ایک کے بعد ایک سیاسی شست اور ایک کے بعد ایک میڈیا ٹاک ہو رہی ہے. آئینی ترمیم کی منظوری سے پہلے آج PTI کا ہم مطالبہ مان بھی لیا گیا اور آخرکار 16 دن بعد PTI کے 5 رکنی وفد کی بانی PTI سے اڈیالہ جیل میں پون گھنٹہ ملاقات بھی کرا دی گئی. PTI کے ملاقاتی وفد میں بیرسٹر گوہر، بیرسٹر سلمان اکرم راجہ، بیرسٹر علی ظفر، اسد قیصر اور صاحبزادہ حامد رضا شامل تھے. سیاست کے رنگ دیکھے کہ PTI کے رہنماؤں نے بانی PTI سے ملاقات کے لیے جانے سے پہلے مولانا فضل الرحمان کے گھر حاضری دی اور ملاقات کے بعد بھی مولانا کی دست بوسی کی. یوں ان کا مشاورتی سفر مولانا کے گھر سے شروع ہوا اور مولانا کے گھر پر ختم ہوا. بانی PTI سے پارٹی وفد کی ملاقات میں بھی مولانا ہی موضوع گفتگو رہے اور بانی PTI نے مولانا فضل الرحمان کی تعریف بھی کی. چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ بانی PTI نے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ آئینی مسودے پر ہونے والی پیش رفت کو مثبت انداز میں لیا اور